أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني توكلت على الله ربي وربكم. إني توكلت على الله ربي وربكم. یقیناً میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. یقیناً میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. نہیں کوئی حرکت کرنے والا جاندار مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہیں. نہیں کوئی حرکت کرنے والا جاندار اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہیں. ان ربی علی صراط مستقیم. یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ہے. فرمایا میری قوم تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، میرے خلاف جو کر سکتے ہو کرو اور میرا کوئی نقصان کر کے دکھاؤ. ایک اکیلے شخص کا پوری قوم کو یہ چیلنج کرنا یہ اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے کہ انہوں نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے ایسی قوم کو جو رحم کے نام سے واقف ہی نہیں تھے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بڑے بے رحم ہو کر پکڑتے ہو اور تمہاری طاقت اور تمہاری قوت سے میرا پیغمبر ذرا بھی نہیں گھبرایا. اس نے کہا کہ دیکھو میرا بھروسہ اس اللہ پر ہے جو مجھے پالنے والا ہے اور تمہیں پالنے والا ہے. اور جس شخص کا اللہ پر یقین ہو جائے اور بھروسہ ہو جائے پھر اس کو دنیا کی کسی طاقت کا کوئی خوف نہیں رہتا. ما من دابۃ، دابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو متحرک ہو، جو حرکت کرنے والی ہو اور اس میں جان ہو. الا هو آخذ بناصیتها. ناصیہ پیشانی کے بالوں کو کہتے ہیں، اور اگر کسی شخص کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے تو پھر وہ دائیں یا بائیں حرکت نہیں کر سکتا اور وہ مکمل طور پر آپ کی گرفت میں آ جاتا ہے. تو فرمایا سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. کہ مجرموں کو ان کے علامت سے، ان کے چہرے کی علامت سے ہی پہچان لیا جائے گا اور انہیں پیشانی کے بالوں اور پیروں سے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے جس میں ہے کہ ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، یعنی میں مکمل طور پر تیری گرفت میں ہوں اور تیری مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، چاہے تو اللہ کی فرما برداری کر سکتا ہے. لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں. مثلا کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ میرے بال سفید نہ ہوں تو وہ ان کو سفید ہونے سے نہیں روک سکتا. اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھ پر بڑھاپا نہ آئے تو وہ اس بڑھاپے کو آنے سے نہیں روک سکتا. اگر کوئی چاہے کہ مجھ پر بیماری نہ آئے تو وہ اس بیماری کو آنے سے نہیں روک سکتا. اور اگر کوئی کہے کہ جاؤ جی میں نہیں مرتا، میرا مرنے کا کوئی خیال نہیں، تو وہ موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اس معنی میں یہ بات ہے کہ اللہ کی گرفت میں کائنات کی ہر چیز ہے اور کوئی بھی چیز
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو اور اختیار سے باہر نہیں ہے. وہ جب چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے پکڑ لے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے. شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ جو سیدھی راہ پر چلے وہ اس سے ملے، یعنی جو سیدھے راستے پر چلے گا وہی اللہ کو ملے گا. اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ میرا رب اگرچہ مکمل اختیار رکھتا ہے لیکن وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ صراط مستقیم پر ہے اور ہر جاندار کو اس کے اعمال اور اس کے کردار کے مطابق سزا دیتا ہے، بلا وجہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو یقیناً میں نے پہنچا دیا ہے تم کو، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، جو چیز دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب کسی دوسری قوم کو تمہاری جگہ جانشین بنا دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا رب ہر ایک چیز پر نگہبان ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اصل میں تَتَوَلَّوْا تھا، تو عربی میں جب ابتدا میں دو تائیں اکٹھی آ جاتی ہیں تو ایک تا کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے افلا تذکرون، اصل میں تتذکرون تھا تو ایک تا کو حذف کر دیا گیا. فرمایا کہ دیکھو اگر تم میری مخالفت کرو اور میرا کہنا نہ مانو تو میرا کوئی نقصان نہیں. میرے ذمے جو کام تھا وہ تو میں کر چکا ہوں. میں اللہ کے پیغامات جو مجھ تک پہنچے وہ سارے کے سارے تم تک پہنچا چکا ہوں. اب تم جانو اور تمہارا رب جانے. اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو خود ہی اس کی سزا بھگتو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مٹا کر تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. تمہارے جانے سے یہ دنیا ویران نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا. فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. فرمایا کہ اگر تم منہ پھیر لو اس دعوت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، تو اللہ پاک تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو بسا دے گا زمین میں، اور پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اچھے لوگ ہوں گے اور اللہ کا کہنا ماننے والے ہوں گے. تو اللہ جو چاہے اگر تمہیں ہٹا کر تم سے اچھے لوگ لانا چاہے تو وہ بھی لا سکتا ہے، اور اگر تمہیں ہٹا کر تم سے برے لوگ لانا چاہے تو وہ بھی لا سکتا ہے. اور فرمایا کہ تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. میرا رب ہر ایک چیز پر نگہبان ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے اور اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ پہنچا حکم ہمارا، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو،
والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا، اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نجات دے دی ان کو ایک سخت عذاب سے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ اب اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، عاد کو ایک طوفانی ہوا کے ذریعے، گرم ہوا، اس کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاوی، یہ ہوا 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ان پہ چلتی رہی، اور ان کو پٹک پٹک کر اس نے زمین پر مارا، اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ جیسے کھجور کے تنے جڑوں سے اکھاڑ کر کسی نے زمین پر ڈال دیے ہوں، چونکہ ان کے لمبے قد تھے اور بڑے صحت مند اور قوت والے لوگ تھے، مگر اللہ کے حکم کے سامنے یہ حبام منصورہ ثابت ہوئے اور یہ سارے کے سارے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اور فرمایا کہ جہاں ہم نے قوم عاد کے ہر چھوٹے بڑے کو ہلاکت سے دوچار کر دیا، وہی ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 7 دن اور 8 راتیں ہوا چلتی رہی تو ہود علیہ السلام اور ایمان والے کیسے بچ گئے جبکہ باقی سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے؟ تو فرمایا کہ برحمت منا، یہ ہماری طرف سے ایک خاص رحمت کے نتیجے میں بچ گئے۔ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ ہوا کو حکم دے کہ تم نے میرے پیغمبر کو اور اس کے ایماندار ساتھیوں کو کچھ نہیں کہنا، اور کافروں کو چن چن کر مارنا ہے، اور جتنی بھی یہ کائنات کی چیزیں ہیں، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، یہ ساری کی ساری بظاہر بے جان نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سمجھتی ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کا حکم ماننا ہے۔ غلیظ کا معنی گاڑا، یعنی بڑا شدید اور سخت عذاب۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے ہر سرکش ضدی کے حکم کی پیروی کی۔ جحود کہتے ہیں ایسے انکار کو جس کے لیے دلائل موجود ہوں اس کی سچائی پر، اور آدمی کو پتہ ہو کہ یہ سچ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کر دے تو یہ جحود ہے۔ وَعَصَوْا رَسُولَهُ، فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، حالانکہ حود علیہ السلام تو ایک رسول تھے، تو فرمایا کہ جو ایک رسول کو جھٹلائے
جو ایک رسول کی نافرمانی کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے تمام رسولوں کی نافرمانی کی۔ اور اس آیت کریمہ میں بہت زبردست تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس کی مخالفت کریں اور کہیں کہ چلو جی کوئی بات نہیں، رسول اللہ کا حکم تو ہے لیکن ہم اپنی مرضی کریں گے۔ تو پیغمبر کی مخالفت انسان کی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پیغمبر کی بات کی مخالفت کرنے والے اس بات سے آگاہ رہیں کہ ان پر کوئی فتنہ آ سکتا ہے یا وہ عذاب علیم میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ عنید کا معنی ہے ضدی، مخالف۔ عنید اور عنود اور عاند اور معاند ان سب کا معنی یہ ہے کہ ضد کرنے والا، دشمنی کرنے والا، اکڑنے والا، بات نہ ماننے والا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو یقیناً عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، سن لو دوری ہے عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ فرمایا اس دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے اور ان کے پیچھے لعنت اس طرح لگا دی گئی کہ قیامت تک ان کا ذکر لعنت کے ساتھ ہوتا رہے گا، اور لوگ ان کے حالات پڑھ کر ان پہ لعنت کریں گے کہ بڑے لعنتی بے ایمان تھے جنہوں نے پیغمبر کی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کی بات نہ مانی، اور قیامت کے دن تو یہ لعنت ان پر چسپاں کر دی جائے گی اور ان کے چہروں سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لعنتی لوگ ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں جن کو اللہ کے عذاب کے ذریعے دنیا سے مٹا دیا گیا۔ ترجمہ اقرا۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، یقیناً میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں کوئی متحرک جاندار مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو یقیناً میں نے پہنچا دیا ہے وہ سب کچھ جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین بنا دے گا میرا رب کسی دوسری قوم کو تمہاری جگہ۔ وَلَا تُضُرُّونَهُ شَيْئًا،
اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ. یقیناً میرا رب ہر ایک چیز پر نگہبان ہے. ولما جاء امرنا، اور جب آ پہنچا حکم ہمارا، نجینا ہودا والذین آمنوا معه، ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. برحمت منا، اپنی طرف سے ایک عظیم رحمت کے ساتھ. ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور نجات دے دی ہم نے ان کو ایک سخت ترین عذاب سے. وَتِلْكَ عَادٌ، یہ قوم عاد تھی. جحدوا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. وعصوا رسولہ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے پیروی کی ہر ایک سرکش ضدی کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سنو یقیناً عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، سن لو دوری ہے عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ.